الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں نے آپ کو سورہ جن کا شان نزول بتانا ہے۔ سورہ جن کب نازل ہوئی اور اس سورت کے نازل ہونے کے پیچھے کیا واقعہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے تبلیغ کے سلسلے میں گئے تھے اور وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نخلا، ادھر آج کل مسجد جن تعمیر ہوئی ہے۔ نخلا کے مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے ٹائم کھڑے تھے اور سورہ یاسین پڑھ رہے تھے۔ تو جنوں کا ایک گروہ تھا جو کہ اس وقت پوری دنیا میں چکر لگا رہا تھا۔ وہ چکر کیوں لگا رہا تھا؟ کیونکہ قرآن پاک اور نازل ہونے سے پہلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جنات اور شیاطین جو تھے، ان کا طریقہ تھا کہ یہ رات کو آسمان کی بلندیوں پہ جاتے تھے اور وہاں تک جاتے تھے جہاں تک یہ فرشتوں کی باتیں سن سکتے تھے، کیونکہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی یہ روٹین ہے ایک طرح کہ فرشتوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور ان کو ساری روٹین سمجھائی جاتی ہے۔ تو یہ جو جنات تھے یہ جہاں تک جا سکتے تھے وہاں جاتے اور عالم بالا کی، قرآن پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ عالم بالا کی باتیں سنتے تھے۔ لیکن پھر ایک ایسی رات بھی آئی کہ جب یہ عالم بالا کی باتیں سننے کے لیے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کو دوزخ سے آگ نکالو اور ان کو مارو۔ تو ان کو دوزخ سے آگ نکال کے اس کا کوئلہ جو ہے وہ جنات اور شیاطین کے اوپر پھینکا گیا ان کو بھگانے کے لیے۔ اب یہ بڑے پریشان تھے کہ آخر کیا ہوا، کہ کیا تبدیلی آئی ہے، کہ پہلے تو ہم آتے تھے اور باتیں سن کے چلے جاتے تھے اور یہ جنات جو تھے یہ گئیوں کے غلام تھے اور جا کے ان کو لوگوں کی باتیں بتاتے کہ کل فلاں کے ساتھ یہ ہونا ہے، فلاں کے ساتھ فلاں کی قسمت میں یہ لکھا جا چکا ہے، یہ ہم بات سن کے آ گئے ہیں۔ تو لوگ جنات کو غیب کا علم سمجھتے تھے کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے، جنات کو یہ سمجھتے تھے۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں یہ جو بہت سارے مسائل پیدا کرتے تھے، عالم بالا کی باتیں سننے کے بعد یہ سب کچھ کرتے تھے۔ لیکن پھر وہ وقت آیا کہ جب ان کے یہ کھیل ختم ہونے والے تھے۔ اب یہ پریشان ہیں اور کہنے لگے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا تبدیلی آئی ہے۔ اب آسمان سے تو ہم دیکھ نہیں سکتے کہ آسمان میں کیا چینجنگ آ گئی تو جس کی وجہ سے ہمارا داخلہ ممنوع ہو گیا، اور اگر ہم تھوڑا سا اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے سے دوزخ کی آگ ہمارے اوپر پھینکی جاتی ہے۔ جب آگ ان کی طرف آتی تھی تو وہ بھاگ جاتے تھے وہاں سے تاکہ آگ سے بچ سکیں، تو اس سے بات بھی نہیں سن سکے۔ تو سارے گروہ نے کہا ہم ایسے کرتے ہیں، دنیا کا چکر لگاتے ہیں، دنیا میں دیکھتے ہیں شاید ہمیں کوئی سراغ مل جائے کہ آخر دنیا میں کیا تبدیلی آئی ہے اور ہمارا داخلہ یہ آسمانوں تک، آسمان کی بلندیوں تک ہمارا داخلہ ممنوع کیوں ہو گیا۔ وہ گروہ پوری دنیا میں چکر لگا رہا تھا۔ لگاتے لگاتے جب نخلا کے مقام تک آیا تو انہوں نے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو وہ گروہ ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ کلام ہے جو ہم نے پوری دنیا میں نہیں سنا، یہ پتہ نہیں کیا کلام ہے۔ اور ایک کہنے لگا یہ ویسا ہی کلام ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا، اور دوسرا کہنے لگا ہاں اس کے ساتھ ملتا جلتا کلام ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا۔ جنات کا وہ گروہ جو تھا وہ عیسائی تھے، وہ سارے جنات عیسائی تھے۔ بہرحال وہ نیچے اترے اور انہوں نے کہا کہ ہم سنتے ہیں کہ یہ کیا کلام ہے، اور ویسے بھی ان کو اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ وہ تورات اور انجیل کے جاننے والے تھے، تو ان کو اندازہ ہو گیا تھا یہ اللہ کا ہی کوئی کلام ہے۔ نیچے اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کی، قرآن پاک سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ جب آپ کی تعلیمات کا ان جنات نے پوچھا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا بندہ ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ تو وہ کیونکہ وہ عیسائی تھے اور عیسائی عقیدہ رکھتے تھے، تو وہ حیران ہونے لگے اور کہنے لگے آپ تو ہمیں سچے لگ رہے ہیں، لیکن ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو ہم ان کو بیٹا ہی مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو خود لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام خود دنیا کو تعلیم دیتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو یہ لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو جنات جو تھے بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے اچھا ہمیں تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ لوگ اللہ پر بھی جھوٹ باندھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ گروہ وہاں سے گیا اور وہ گروہ اپنے قبیلے کے پاس جا کے قبیلے والے کو بتانے لگے جو باتیں وہاں کی ہیں، تو وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمائی۔ تو وہی باتیں جو ہیں سورہ جن میں نازل ہوئی ہیں، اسی وجہ سے سورہ جن کا نام جن رکھا گیا ہے۔ سورہ جن شروع ہی ادھر سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اطلاع دے رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور بتایا سورت یہیں سے شروع ہو رہی ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو بتائیے کہ باقی چیزوں کی طرح مجھ پہ یہ بھی چیز وحی کی گئی ہے کہ ایک جنوں کے گروہ نے جب مجھ سے قرآن سنا تو انہوں نے اپنے قبیلے کو جا کے کہا انا سمعنا قرآن عجبا، ہم تو ایک عجیب قرآن سن کے آئے ہیں، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہنے لگے وہ کلام ایسا ہے تو جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، وہ جو صراط مستقیم دکھانے والی کتاب ہے، ہم اس کو سن کے آئے ہیں اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہ ساری اس کے علاوہ اور بھی کئی باتیں ہیں جو جنات نے اپنے گروہ کو، اپنے قبیلے والوں کو بتائیں، یعنی کہ دین اسلام کی سچائی بتائی اور اسلام قبول کرنے کا کہا کہ جیسے ہم نے قبول کر لیا ہے تم لوگ بھی اسلام قبول کر لو، اپنے قبیلے والوں کو تبلیغ کی ہے۔ تو وہ ساری باتیں جو ہیں جنات کی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھی، سورہ جن جو ہے اس لیے نازل فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو صرف انسانوں نے ہی نہیں بلکہ جنوں نے بھی قبول کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، تو آپ کی رحمت صرف انسانوں تک ہی نہیں بلکہ جنات تک بھی پہنچی۔ جنات نے اپنے عقائد صحیح کیے اور توحید کی گواہی دی اور رسالت کی گواہی دی، اور وہ جو عیسائی تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح دنیا کے بہت سارے بندے تھے جو کہ سیدھے رستے پہ نہیں تھے اور جن کے عقائد غلط تھے اور غلط رستوں پہ چلے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے جو جہنمی تھے وہ بھی جنتی بن گئے، کیونکہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا اور وہ توحید اور رسالت کو ماننے والے ہو گئے۔ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ جن اگر پڑھیں گے تو جن حاضر ہو جائیں گے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ سورہ جن پڑھیں تو جنات حاضر ہو جاتے ہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ جیسے قرآن پاک کی باقی صورتیں ہیں کہ سب کی اپنی اپنی خاصیت ہیں، اپنی اپنی برکتیں ہیں، تو ایسے ہی سورہ جن ہے، اس کو پڑھنے کی اپنی برکتیں ہیں، اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے گا۔ باقی یہ نہیں کہ جنات آ جائیں گے اور ہمیں ڈر لگنے لگ جائے گا، ایسے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشانیاں اگر ہیں تو آپ سورہ جن جو ہے وہ پابندی سے پڑھنے لگ جائیں، اللہ آپ کی پریشانیاں ختم فرما دے گا۔ اسی طرح علماء یہ بھی کہتے ہیں اگر کوئی قیدی قید میں سورہ جن زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قید سے اس کو چھٹکارا دے دے گا۔
اور اگر کسی پہ جنات وغیرہ کا کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا جنات کا اثر ہو گیا ہے تو سورہ جن کو 60 دن تک 7 مرتبہ پڑھ کے پانی دم کر کے اگر مریض کو پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے، اور جنات اور آسیب وغیرہ کے جو بھی مسائل وغیرہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کا فیض ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی جو سچا دین لے کے آئے اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔